اس پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید ختم کرنا ہے، تو بجائے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے سمپل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سمپل پڑھنا بہتر ہے یا ترجمہ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے میں یہ شوق ہے، ابھی کل پرسوں کسی شخص نے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کیا تھا، یہ کہاں لکھا جی قرآن پاک کو 10 بار پڑھنا، کہاں لکھا جی قرآن پاک کو 20 بار پڑھنا، کہاں لکھا جی قرآن پاک کو اتنی بار پڑھنا۔ میں نے اس کو کمنٹ میں کیا بھائی لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے قرآن پڑھنا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر قرآن پڑھے تو ایک دن میں 10 پارے پڑھ سکتا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہو۔ پھر فرمایا کہ 3 دنوں میں جو قرآن کریم پڑھے گا اس کے لیے بڑا اچھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ آپ کا بہن کا سوال کہ قرآن کریم کا مکمل کرنا، ختم کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے تقریباً اللہ تعالیٰ غلطی معافی عطا فرمائے، تقریباً 70,000 ہزاروں کے قریب، چلو ہزاروں کے قریب فرشتے ایسے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا قرآن کریم کو ختم کرتا ہے، جس طرح دیکھیں نماز تراویح میں ہمارے حفاظ 27ویں پہ قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہزاروں فرشتے جب قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے تو اس تکمیل پر آمین کہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے تکمیل ضرور کرنی چاہیے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ اضافہ اگر بندہ کر لے کہ ایک پارہ قرآن کریم کا روزانہ پڑھا کرے اور اس کے ساتھ ایک رکوع ترجمے کا پڑھ لیا کرے، اس کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیا کرے اس کے مسائل۔ اب قرآن ایک ہی علم تو نہیں ہمیں بتاتا، قرآن ہمیں دین کا جہاں بتاتا ہے ہمارے دنیا کا بھی وہ ہر چیز بتا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، اولیاء کرام، علماء احتشام، ہمارے معاشیات، ہمارے معاشرہ، ہمارا ہر شے، ہم کسی بھی ٹاپک کو چھیڑ لیں گے قرآن اس کی کوئی نہ کوئی جزی ہمیں ضرور بتائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے سوال کا جواب، میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کو تبرکن پڑھتے ہیں کہ برکت کے طور پہ پڑھتے ہیں، گھروں میں رکھتے بھی، اور بہت سارے لوگ تو صرف رکھتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت پڑی ہوئی ہے، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو میں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کون مخاطب کر رہا ہے اور کس طرح مخاطب کر رہا ہے، جب اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا وہ ہماری زندگیوں میں زیادہ عمل نہیں لے کے آئے گا؟ اب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو مجھے پر لطف لفظ لگانا وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے والا بندہ ہے نا، وہ یہ دیکھے اور یہ سوچے اور اس کے دل میں قلب و نظر میں بیٹھ جائے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کلام اللہ ہے۔ سب سے پہلے جو میں الفاظ بینات کی تلاوت کر رہا ہوں ہمارا رب کریم سن رہے سب سے پہلے، اور واقعتاً یہ حقیقت بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحم فرمائے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں نے نا منت مانگی تھی، جیسے منتیں مانگتے ہیں نا، تو اب میری وہ منت پوری ہو گئی ہے۔ کہ وہ کیا منت تھی؟ کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں اپنے اللہ سے کلام کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وضو کرو اور قرآن کریم لو اور بیٹھ کے اللہ کریم کے کلام کی تلاوت کرو، گویا تمہاری وہ منت پوری ہو گئی اور تم اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم، آپ دیکھیں نا، محبت، ہمارے ایک استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، قاری فقیر مسعودی صاحب، وہ اکثر جب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نا چہرے کی جو کیفیت ہے نا اس کو چینج کرو، اسمائل لاؤ، خوش ہو جاؤ اور اپنے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرو۔ تم کس کی تلاوت کرنے لگے ہو؟ قرآن کی تلاوت۔ اب جب تمہارے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، تمہارے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں گے، اور آپ کی آواز، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، تم اپنی آوازوں کو قرآن سے خوبصورت کرو۔ اس کا دوسرا مطلب میں یہ بیان کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے اپنی آواز کو خوبصورت کرنا ہے تو وہ قرآن کریم پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آواز، اس کی سر، اس کی تال، اس کی لے اور اس کی جناب پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا بولنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ دل میں رکھے کہ میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، وہ رب العالمین خود مجھے سن رہا ہے، تو پھر اس کو خوشی ہوگی، اس کو رحمتیں، برکتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران جگہ کی طرح ہے، قبرستان کی طرح ہے۔ ویران ہے، قبرستان ہے، وہاں ویرانے میں بھی خاموشی ہے، قبرستان میں بھی
خاموشی ہے. فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے وہ سینہ آباد گھر کی طرح ہے, وہ باغ کی طرح ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہے اور قرآن سے لو لگا کر قرآن کی تلاوت کو روزانہ کرنی چاہیے.